اچھا نا، کچھ اسٹوڈنٹ نا اپنے ٹیچر کو کہتے ہیں کہ حساب کتاب کیا ہوتا ہے، قیامت والے دن کیسے حساب کتاب ہوگا؟ تو بچے اکثر سوال پوچھا کرتے ہیں تو پھر استاد کا کام ہوتا ہے کہ اس کا جواب دینا۔ تو نا ٹیچر کافی دیر بچوں کو دیکھتا رہا اور پھر اچانک نا جیب سے پیسے نکالے۔ ایک بچے کو 100 روپے دے دیا، ایک کو 70 روپے دے دیا، ایک کو 50، ایک کو 30 اور ایک کو 1 روپے دیا۔ جس کو 1 روپے دیا نا، وہی لڑکا تھا جس نے سوال کیا۔ وہ لڑکا بڑا حیران ہوا اور اپنے آپ کو نا بڑا حقیر سا سمجھنے لگ گیا۔ اس نے کہا کہ میں نے سر سے سوال کیا تو سر نے کافی دیر سوچنے کے بعد یہ عمل کیا کیا۔ ہفتے کا دن تھا۔ ٹیچر نے کہا کہ انشاءاللہ جو ہے اتوار والے دن شام کو تندور پر ملاقات ہوگی جہاں روٹیاں پکائی جاتی ہیں۔ سارے بچے پہنچ گئے جی اپنے ٹائم کے مطابق۔ وہ یار پتہ نہیں کیا معاملہ ہے۔ تو سر نے نا سب سے پہلے جس کے 100 روپے تھا، یہ ایک بات سمجھانے والی ہوتی ہے، پتہ نہیں اس ٹیچر نے ایسا عمل کیا نہیں کیا، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو سمجھانے کے لیے ہوتی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر اس نے عمل کیا ہو۔ تو اس نے کیا کیا، تندور کے اوپر کھڑا کیا جس کو 100 روپے دیا تھا۔ ہاں بھائی بتا، پیسے کہاں کہاں خرچ کیے؟ اب جس کے پاس 100 روپے، وہ ساتھ ساتھ پاؤں گرم، کیونکہ تندور نیچے سے گرم تھا، وہ ساتھ ساتھ سے نا پاؤں بھی ہلا رہا تھا اور ساتھ ساتھ حساب دے رہا تھا کہ 10 روپے کے پاپڑ کھائے، 10 کی نمکو کھائی۔ کوئی ایسے کرتے کرتے 100 روپیہ اس نے بڑی مشکل سے جواب دیا اور جم مار کے نیچے آ گئے۔ ٹیچر نے کہا ہاں بھائی 70 والا ذرا کھڑا ہو جائے۔ 70 والا کھڑا ہوا، اس نے بھی اپنا جواب دیا، جی میں نے بوتل پی، میں نے یہ کیا وہ کیا۔ اسے بھی 2-4-5 منٹ لگے، لیکن پاؤں اس کے بھی بڑے گرم ہوئے۔ پھر 50 والا آیا، اس نے اپنا حساب دیا۔ پھر 30 والا آیا، جیسے جیسے جس کے پاس پیسے کم تھے نا، وہ حساب ذرا جلدی دے رہا تھا۔ اب روپے والا اوپر آیا جو کہ کل اپنے آپ کو حقیر سمجھ رہا تھا۔ وہ جیسے ہی اوپر آتا ہے، اوپر کھڑا ہوتا ہے، کھڑا ہو کر سر کہتا ہے کہاں لگا؟ اس نے کہا ادھر پاپڑ لے لیے بس، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ اب جب اس نے یہ بات کہی تو وہ دستی نیچے اترا ہے۔ ٹیچر نے کہا کہ یہ ہوتا ہے حساب کتاب۔ اللہ جس کو بہت زیادہ مال عطا کرتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ اس میں تو بھائی میرا بڑا کمال ہے، اور جس کے پاس کم ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں اللہ کا عذاب ہے۔ صبح کے تخت نشین شام کو مجرم ٹھہرے، ہم نے پل بھر میں نصیبوں کو بدلتے دیکھا۔ یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ جس کے پاس بہت زیادہ مال ہے اسے کوئی محنت کی وجہ سے ملا، یہ اللہ کی حکمت ہوتی ہے۔ اللہ کئیوں کو اس وجہ سے دیتا ہے کہ یہ سخی ہیں، یار اگر ان کو مال دیے جائے تو یہ صحیح لگائیں گے۔ جب اللہ کے راستے میں پیسے دیے جاتے ہیں تو کچھ کئی لوگ جو اللہ کے راستے پہ تقسیم کرنے والے ہیں، جنہوں نے اپنے ادارے بنائے ہوئے ہیں، تو لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ اتھینٹک ادارہ ہے، اگر اس کو ہم پیسے دیں گے نا تو یہ صحیح کر کے پہنچائے گا۔ تو وہ جو بچہ تھا اسے ساری بات سمجھ آ گئی۔ اس نے کہا کہ یہ حکمت ہے، میرے رب کی یہ حکمت ہوتی ہے، جب کسی کو دولت عطا کرتا ہے تو اس کے اندر بھی یہ حکمت ہوتی ہے، جس کو نہیں عطا کرتا اس کے اندر بھی یہ حکمت ہوتی ہے۔ آمینہ تیرے چاند